سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر والأرضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حمد و ثنا کے بعد بزم پاک میں تشریف فرما اساتذہ کرام اور گلستان حنفیہ غوثیہ کے چمکتے دمکتے پھول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میرے آج کا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی شان اور امت مسلمہ کی حالت. حضرات گرامی، جگر گوشہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے وہ شان عطا فرمایا تھا کہ کبھی ہم نے وہ منظر بھی تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب جانا نے چاند کے طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. جب میرے آقا اور مولا نے دعا مانگی تو سورج واپس لپٹ کر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز ادا کر لی. حضرات گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے تو پورا کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن حضور کا چہرہ بتا. قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن حضور کے زلفے بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن حضور کی اخلاق بتا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور میں اس نبی کی شان بیان کر رہا ہوں جس نبی کی محبت میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریتوں پر لٹا کر گھسیٹا گیا. اس نبی کے محبت میں، جس نبی کے محبت میں ابو دجانہ احد کے میدان میں تیروں اور نیزوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہا. ارے میں اس نبی کے بارے میں بات کرتا ہوں جس نبی کی محبت میں سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. حضرات گرامی، حسن و جمال بھی اللہ کریم جل جلالہ نے بے مثل اور بے مثال عطا فرمایا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے فرمایا جبریل قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى افضل من محمد. جبریل مشرق دیکھ کر آئے ہو، مغرب دیکھ کر آئے ہو، دنیا کا کونا کونا دیکھ کر آئے ہو، بتا مجھ جیسا حسین ملا کہ نہیں. اسی میں حسان بن ثابت کام پھٹے، فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت فرماتے ہیں حضور میرے آنکھوں نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی آپ جیسے حسین کو کسی ماں نے جنم دیا ہے. اور ہر عیب سے اللہ نے آپ کو ایسا صاف ایسا پاک پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا خدا نے ویسا ہی بنایا. اسی میں جبریل عرض کرتے ہیں حضور مشرق گھوم کر آیا ہوں، مغرب گھوم کر آیا ہوں، دنیا کا کونا کونا دیکھ کر آیا ہوں، مگر تجھ جیسا حسین نہ کبھی ملا ہے اور نہ کبھی ملے گا. حضرات گرامی، اس نبی کی عزت پر جب بات آتی ہے، آج جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے، آج جب بات ختم نبوت پر آتی ہے، تو آج کل کے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. ارے کون سی امن اسلام کی بات کرتے ہو تم؟ وہ امن جس کے اندر حضور کی عزت پہ حملے ہو، وہ امن جس کے اندر ہماری ماں اور بیٹیوں کو نچایا جاتا ہے، وہ امن
جس کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو، ان کے وجودوں کو قیمہ بنایا جاتا ہے، وہ امن جس کے اندر مسلمانوں کے معصوم بچوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، وہ امن جس کے اندر حضور کی عزت پر پہرے دینے والوں پر جیل میں ڈالا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہے۔ ارے کون سی امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی دین کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بات اپنی ذات پر آتی ہے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب بات اپنی مفاد کی آتی ہے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بات حضور کی عزت پر آتی ہے، جب بات ناموس رسالت پر آتی ہے تو پھر اسلام امن کا نہیں، میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس دربار خاص کا گدا ہوں میں، وما علیہ الا البلاغ